السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اپنے اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورود۔ اور ہر بار کی طرح اس بار پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مدنی صاحب، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے اسلام میں قرآن کے مطابق عورتوں اور مردوں کے رائٹس کی۔ کچھ لوگ اس کو غلط نظریے سے ڈومیسٹک وائلنس سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اسلام میں ڈومیسٹک وائلنس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کے حوالے سے اسلام میں ڈومیسٹک رائٹس اور ڈومیسٹک ڈیوٹی کی بات کی گئی ہے۔ آئیے مدنی صاحب سے ہم اپنا اگلا سوال پوچھتے ہیں۔ شیخ صاحب، میرا سوال ہے، کیا اسلامک تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ مسلمان امن پسند ہوتے ہیں؟ تاریخ بھری پڑی، کتنی مثالیں دوں، مثالوں کو ہم سن نہیں پائیں گے، اس لیے کہ مسلمان اپنی پروگرامنگ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث سے۔ قرآن اور صحیح حدیث میں ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتے۔ جو ظلم کرے گا قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، جو ایک معصوم کو مارے گا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ اسے لکھا جائے گا، جو کوئی بھی ذرہ برابر برائی کرے گا قیامت میں وہ دیکھ لے گا، جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری نہیں ہوں گے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو کون مسلمان یہ پسند کرے گا؟ تو آخرت کا خوف، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین جیسی مثال، یہ سب مسلمانوں کو ہر دور میں امن پسند بنانے میں ایک بہترین ہمارے لیے ایک سورس ہے، ایک مصدر ہے ہمارے پاس قرآن اور صحیح حدیث۔ مثال کے طور پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں۔ میں گزشتہ کئی ایپیسوڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے معافی کا میں نے آپ کو بتایا، طائف کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاف کر دیا، کیسے آپ نے قبیلوں کو معاف کر دیا، یہ سب تو میں نے بتایا۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں، آج کے دور کے مسلمانوں کی بھی کچھ باتیں بتائیے۔ تو میں آپ کو سمپل دو مثالیں دینا چاہوں گا۔ ایک مثال تو نیکو کی رپورٹ ہے۔ نیکو جو ایڈز کی روک تھام کے لیے محنت کر رہی ہے، ہندوستان کی ایک بہت بڑی سنستھا، ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ پایا جاتا ہے جو باقاعدہ انسانوں کو، سارے انسانوں کو ایڈز کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا تاکہ لوگوں کو ایڈز کی بیماریوں سے بچایا جا سکے، ایس ٹی ڈیز جو بیماریاں ہوتی ہیں، تو یہ سارے چیزوں سے بچانے کے لیے نیکو رات دن محنت کر رہی ہے۔ نیشنل ایڈز کنٹرول آرگنائزیشن۔ یس نیکو کے رپورٹ 2005، 2006، 2007، 2008 ان سب میں کیا لکھا ہوا؟ آئی اوپنر، لیسٹ افیکٹڈ کمیونٹی۔ اگر ایڈز سے سب سے کم تعداد میں اگر کوئی کمیونٹی افیکٹڈ ہے پوری دنیا کے اندر تو وہ ہے مسلمان۔ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ الحمدللہ مسلمان سب سے کم افیکٹڈ کمیونٹی کا لقب کس نے دیا؟ ایک نیوٹرل سورس جو نیکو ہے، کہا کہ مسلمان سب سے کم تعداد میں افیکٹ ہے، ان کو اثر پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود نیکو کے اندر یہ ڈسکشن میں آیا کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ویکلی ونس انسانوں کو پروگرام کیا جائے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے، تاکہ اویئرنیس آئے۔ لیکن ایسا پلیٹ فارم جمع کرنے کے لیے بہت زیادہ خرچہ آئے گا، اس پر ڈسکشن ہو رہا تھا۔ تو وہاں پر ایک مسلمان نے فوراً کہا، ہم جمعہ کو جمع ہوتے، ہم کو تو کوئی خرچہ نہیں آتا بلکہ فری میں جمع ہو جاتے۔ کیا بات ہے! پورے مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز اٹینڈ کرنا ہی کرنا ہے، خطبہ سننا ہی سننا ہے۔ ایک عام کمزور ایمان والا مسلمان بھی ساری نمازیں چھوڑ دے گا لیکن جمعہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کے دماغ میں ہے کہ 3 مرتبہ سے بڑھ کے اگر جمعہ چھوڑے گا تو منافقت کا دھبا اس کے دل پہ لگ جائے گا۔ تو ایک مسلمان کو پسند نہیں ہے کہ وہ ایمان کو کسی بھی حالت میں چھوڑ دے۔ وہ عملی طور پہ کمزور ہے لیکن ایمان کا اتنا بھی کمزور نہیں ہے، تو وہ جمعہ کو آ ہی جاتا ہے۔ اس میں جو پروگرامنگ ہوتی ہے ویکلی، درس قرآن، درس حدیث، بیانات، اب آج کل تو واٹس ایپ، یوٹیوب، کہاں سے ٹی وی چینلز، ہر طرف سے کیا ہو رہی؟ پروگرامنگ ہو رہی ہے۔ اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ اپنی انگلی کو ایسا کرو، آپ اپنے چہرے کو ایسا کرو، آپ اپنے پیر کو ایسا کرو، یعنی صرف جسم کی ہیلتھ نہیں بتائی جا رہی، اس میں انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ یعنی انسان کا صرف فزیکل اس کے ہیلتھ کا خیال نہیں کیا جا رہا، اس کا جو اسپرچول ہیلتھ ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کا جو پروگرامنگ ہے، ویسی باتیں قرآن اور صحیح حدیث کے اندر ہے۔ یہ کوئی کرتب والا دین نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ شو پٹ اپ کے چند چیزیں بتائی جا رہی ہے، کچھ ایکسرسائز بتائی جا رہی ہے، نہ اس کے اندر
जीने का तरीका बताया जा रहा है, पूरी जिंदगी भर के जीने का तरीका बताया जाता है। नतीजे में इतनी प्रोग्रामिंग होती है कि एक बंदा कई गुनाहों से बाय डिफॉल्ट इसलिए बच जाता है, अगर मैं गुनाह करूंगा अंधेरे में, मैं जिना करूंगा, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे क़यामत में हिसाब व किताब अल्लाह को देना। जवाब। नतीजे में वो कई मर्तबा इरादा करके भी छोड़ देता है। बेशक। तो ये कम होने की वजह क्या है? इंडल्ज होंगे तो जाहिर बात है बुराइयों से बच जाएंगे। तो इस्लाम में हेल्थ फ्री में मिलती है, लेकिन लोग उसको लाखों करोड़ रुपए देकर बीमारी लगाने के बाद उसका इलाज लेते हैं। इस्लाम में जिना के करीब नहीं जाने के लिए कहा गया, बेशक। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, करीबी मत जाओ कहा गया। लेकिन लोग जिना के करीब जाते हैं, फिर उसके बाद एड्स की बीमारी दूर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं सारे लोग मिलकर, जितने भी इफेक्ट हो जाते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मतलब क्या निकला? जो चीज फ्री में मिल रही थी उसको आप पैसा डालकर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी मिसाल है जो समाजी लेवल पर है, यानी मैंने आपको इंडिया के हद तक एक समाजी लेवल पर मैंने एक नैको की मिसाल दी। आलमी एतबार से अगर मैं और एक मिसाल दूं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में 109 कंट्रीज शरीक थे जी। और इसमें मरने वालों की तादाद 7 करोड़ मासूम मारे गए। अब मेरा सवाल ये है कि इसके अंदर सिर्फ 2 कंट्रीज मुस्लिम है, बाकी के 107 कंट्रीज पूरे के पूरे गैर मुस्लिम है। अब अगर कोई ये कहे कि मुसलमान हमेशा दहशतगर्दी के काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम कहेंगे 109 कंट्रीज में से 7 कौन थे? गैर मुस्लिम है। और ये जो 2 कंट्री जॉर्डन और टर्की गए थे, वो अलायंस के तौर पे जाना पड़ा, उनकी ना फौज बराबर थी, मजबूरी थी उनकी मजबूरी थी कि भाई अलायंस है तो बस जाना है, तो फौज भी बराबर नहीं है, नहत्ती खाली बस जाकर अटेंड करना है, क्योंकि मुसलमानों को ये भी पसंद नहीं है कि ऐसे कोई दहशतगर्दी काम में मुसल्लह फौज लेकर जाए। बस अलायंस के तौर पे जाना पड़ा तो 2 गए। बाकी के सारे कंट्रीज 52 से ज्यादा मुसलमानों के जो कंट्रीज पूरे इस सब दहशतगर्दी वाले वाकयात से दूर, लेकिन इन्वॉल्व होने वाले 107 कंट्रीज। इससे क्या पता चला कि क्यों दूर हो गए? अल्लाह ताला ने उनको क्यों बचा लिया मुसलमानों को इतने बड़े दहशतगर्दी से। तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में, यहाँ तक कि यूएन वजूद में आ गई, यूनाइटेड नेशन वजूद में, पीस कीपिंग फोर्स वजूद में आए। इसका मतलब आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बताया गया कि तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दी वाला वाकया फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार है। इसमें मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना क्या हमारे लिए मुसलमानों के पीसफुल होने की दलील नहीं है? शेख साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझाई कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आम लेवल पर कत्ल आम हुआ। ये बात तो तारीख़ के हवाले से आपने बताई कि इतने साल पहले 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर लास्ट हुई थी। आज के सिनेरियो में अगर हम देखें कि तमाम दुनिया में मुसलमानों को और इस्लाम को शक की नज़र से देखा जा रहा है, इसके पीछे की वजूहात क्या? वैसे मैंने तो करीब ही के तारीख की मिसाल मैंने दी है और मैंने नैको की मिसाल अभी करीब की भी दी है। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है कि आजकल जो मुसलमानों को और इस्लाम को शक की नज़र से देखा जा रहा है, तो फिर इसके पीछे क्या वजूहात बन गए? इतना अमन पसंद जब है मुसलमान, अगर आप देखेंगे कि मुसलमान और इस्लाम के बारे में जो शक की निगाह की आप बात कर रहे हैं, हमारी करीब की तारीख भी ये बता रही है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के मौके पर भी मुसलमान का किरदार पीसी का रहा और दहशतगर्दी के मामले में इन्वॉल्व नहीं थे। तो उसका मैं सिंपल जवाब ये देना चाहूँगा, मीडिया के बाज़ गोशे जी, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, वो समझने की हमको कोशिश करना पड़ेगी। वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी देखे कि फला वाक़या अगर कल के पता चल जाए तो उसमें मेरी इमेज गिर जाएगी, इससे पहले कि लोग उसके बारे में सोचे तो उनका माइंड डाइवर्ट किया जाता है किसी एक मसले में उलझा कर, ताकि वो मेरे बारे में ना सोचे। ये एक खास किस्म की कॉन्स्पिरेसी होती है जो छोटे पैमाने में हो जाती है, बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हाँ, दबाने की कोशिश की जाती है और उसका दिमाग और पब्लिक का मिजाज उससे हटाकर किसी और में उलझाने की कोशिश की जाती है। ये कभी छोटे पैमाने पर होता है, कभी बड़े पैमाने पर होता है। छोटे पैमाने में एक आदमी को कुछ लोग मिलकर नुकसान पहुंचाते हैं, इससे पहले कि वो आदमी उसका रिवेंज ले, उसको फिर किसी और चीज़ में उलझा जाता है ताकि वो इधर साइड ना आए और हमारा नुकसान ना करे। बड़े लेवल पे अगर देखें तो आज इस्लाम के बारे में कुछ मीडिया के बाज़ गोशे ऐसा ही कर रहे हैं। असल फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जब उन्होंने कायम की ना, तो उसमें 107 कंट्रीज उसके पीछे थे, तो लोगों ने समझा कि ऐसा ना हो कि यूरोप अमेरिका में हमारे रिलीजन से लोग बदजन हो जाएंगे। जब अगर वो रिलीजन पे सोचने लगेंगे, यूरोप अमेरिका के लोग जब रिलीजन के बारे में सोचने लगेंगे, तो जाहिर बात है उसमें होगा कि लोग रिलीजन छोड़कर फिर कहाँ चले जाएंगे? वो जो इन्वॉल्व नहीं थे उनके पास सोचे। मुसलमान इन्वॉल्व नहीं थे तो मुसलमानों के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर,
کیونکہ سب سے بڑا یورپ اور امریکہ کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کون سا ہے؟ اسلام ہے. تو اسلام کو تھریٹ سمجھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کو آلٹرنیٹ کے طور پہ جیسے ایک کمپنی کوئی گرتی ہے تو دوسری کمپنی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. تو ایک بزنس مائنڈ آدمی کیا سوچتا ہے؟ وہ اپنے کمپنی کو ایسا پریزنٹ کرتا ہے اور دوسرے کمپنی کو اتنا ڈیفیم کرتا ہے تاکہ لوگ دوسری کمپنی میں نہ جائیں اور اپنی کمپنی میں رہیں. تو آج کل ریلیجن کو بھی ایسے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ریلیجن کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر کہیں مسلمان ریلیجن میں کہیں چلے جائے. اس سے پہلے کہ وہاں چلے جائے تو مسلمان کے بارے میں اتنا ڈیفیم کر دو کہ وہ لوگ بزن ہو کر کہ کوئی اور راستہ اختیار کرے لیکن مسلمان نہ بنے. نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ یورپ امریکہ کے لوگ نہ وہ کرسچن بن پا رہے نہ مسلم بن پا رہے, درمیان میں وہ ایتھیسٹ بن گئے, ریلیجن سے ہی بیدار ہو گئے. اگر وہ مسلمانوں کے خلاف امیج کو اگر برباد نہیں کرتے تو کم سے کم ریلیجن میں تو باقی رہتے, ایک ریلیجن کی طرف تو آتے. آج انہوں نے ریلیجن ہی چھوڑ دیا ہے. تو اس کا ایک تو نقصان یہ ہوا کہ اسلام کو بدنام کر دیا گیا. بے شک پوری دنیا کے اندر وہ میڈیا کی جو طاقت تھی اس کا مس یوز ہوا. لیکن انشاءاللہ اسلام دبنے والا نہیں. اسلام کی حفاظت جو ہے اللہ کا ذمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ تو دین ظاہر ہو کر رہے گا, بے شک چاہے کوئی مانے یا کوئی نہ مانے. ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا. یعنی علمی طور پر اس کا امیج انشاءاللہ کوئی اس کو مٹانے والا نہیں, کوئی مٹا نہیں سکتا. تاریخ میں اس کے خلاف بولنے والے لوگوں کو کافی فنڈ ملا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اسلام کے خلاف بول کر بھی کئی لوگوں کے پیٹ پل رہے ہیں, کئی لوگ اپنا روزی روٹی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں. اللہ کتنا رازق ہے, اپنے خلاف بولنے والے کو بھی کھلا رہا ہے. لیکن جو آدمی کانسپریسی کرنے کے لیے پلاننگ بنا چکا ہو, اس لیے میں نے کہا نا میڈیا کے بعض گوشے جو کانسپریسی کر رہے ہیں, اگر وہ آدمی جب کانسپریسی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہو تو وہ کیوں جا کر قرآن مجید پڑھے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ میں بھی نہ پڑھوں, کوئی بھی نہ پڑھے. وہ تو چاہتا ہے کہ دور کرے. تو اس کو آپ کو جیسے کہتے کوئی کھل کر نہیں بولے گا کہ میں اسلام کے خلاف بول رہا ہوں, لیکن آپ کو بٹوین دا لائن سمجھنا پڑے گا. باتوں باتوں میں اشارے ہیں, اشاروں میں میرے کچھ کنائے ہیں, اور کنائے میں کچھ میرے استعارے ہیں, اور ان استعاروں کے پیچھے چھپے ہوئے کچھ میرے ارادے ہیں. یہ والا بس تو ارادے جو ہے وہ آپ کو بٹوین دا لائن سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے ہسٹوریکل انالیسس کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم کو بٹوین دا لائن کیا گیم کھیلا جا رہا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کیوں یہ ساری باتیں میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو پوائنٹ دے رہا ہوں درمیان میں, وہ پوائنٹس کو جمائیں گے تو آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ اسلام کو نشانہ جو بنایا گیا دراصل ان کے اپنے کچھ گناہ چھپانے کے لیے اسلام کی طرف پوروں کا مائنڈ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, پورا پیسہ لگایا جا رہا ہے تاکہ فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اتنا بڑا جو کلنک ہے, جو اتنا ٹیکا ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار قائم کرنے والے جو میجورٹی تھے, کہیں ان کے ریلیجن کے بارے میں کوئی شک میں نہ آ جائے. تو اس شک کے بارے میں لوگوں کا ذہن وہاں پر نہ جائے, اس سے پہلے ان کو الجھا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو نیکسٹ تم سے کوئی لڑ سکتا. ان کے اندر ایک خوف جو پیدا ہوا فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار میں جو خوف پیدا ہوا, اس خوف کو مس یوز کیا جا رہا ہے. کہا جائے کہ نیکسٹ تم کو مسلمان تھریٹ ہو سکتے. تو پورے لوگ یہ نہیں دیکھے فرسٹ کون کی, سیکنڈ کون کی, وہ چھوڑ کر یہ تھرڈ کون ہے, یہ تھرڈ کون ہے, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اندھا اندیشہ جس کی کوئی حقیقت نہیں. کیونکہ مسلمان تاریخ میں ہمیشہ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر تلوار میں ہاتھ ہوتے ہوئے بھی, ہم وہ نبی کی امت جنہوں نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا, اور جنہوں نے ہاتھ میں تلوار رکھ کر اپنے دشمن سے کہا کہ جاؤ تم آزاد. سبحان اللہ. اگر کوئی سولی پہ لٹکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا, تو اس کے علاوہ اس کے پاس راستہ بھی کیا بچا؟ بے شک. لیکن ایک آدمی سولی پہ نہیں ہے, وہ ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لے کر کہہ رہا جاؤ میں نے معاف کر دیا. کون سی معافی کے اندر زیادہ پاور پایا جاتا ہے؟ اس معافی کے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی. کم سے کم یہ ایک مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم مسلمان کتنے امن پسند ہیں. تو تاریخ کو ملاتے ہوئے ایک اسٹیٹسٹک دوں گا تو آپ پوری طریقے سے آئی اوپنر والی بات ہو جائے گی. ایڈورڈ سیڈ جو کہ اورینٹلسٹ کی دنیا کا بادشاہ ہے, اس نے اچانک دیکھا کہ بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف اتنا زیادہ لکھا جا رہا ہے, برداشت نہیں ہوا. ایک دن اس نے کتاب لکھ دی دا اورینٹلزم, پیج نمبر 59 سے لے کر 69 کے درمیان, کہ in the span of 150 years more than 60,000 book were written against Islam. اسلام کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں 150 سال میں. اسلام کے خلاف 150 سال کا مطلب اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے,
ہر 3 دن میں اسلام کے خلاف 2 بک لکھی گئی. اتنے بڑے پیمانے پہ بک اگر لکھی جائے اور یورپ امریکہ میں پھیلائی جائے اور وہاں کے جو تھنک ٹینک ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک ہیرو کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں، جب ان کا دماغ آپ نے خراب کر دیا، ایک روبوٹ ہے روبو، اگر اس کا دماغ خراب کر دیا، پروگرامنگ کر دی، تو وہ وہی بولے گا جو اس کے دماغ میں پروگرام کیا گیا. تو پورے یورپ سے لے کر فار ایسٹ تک ہر جگہ پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے انوسنس آف مسلم ایک فلم بنائی گئی، فتنہ فلم بنائی گئی ہے، اخباروں کو یوز کیا گیا، اتنا بدنام کیا گیا، اتنا بدنام کیا گیا. ساری کتابوں کے ذریعے سے ہمیشہ مسلمانوں کو بلیم کیا گیا. ظلم کب پیدا ہوتا ہے، دہشت گردی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب جسٹس نہیں ملتا. جی ہم یہ بھی بات کہیں گے کہ اگر کوئی مسلمان کہیں پر بھی دہشت گردی میں پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہوگی. کریکٹ ہے. اور آپ کیا مسلم ہو چاہے غیر مسلم، اگر کوئی بھی معصوم کو مارتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا اپوز کریں گے، کیونکہ معصوم کو مارنے کو قرآن مجید میں حرام قرار دیا گیا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہاں پر مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، حق بات ہے تو حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر ہم کو کہنا چاہیے. اور تیسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہیں دہشت گردی کے واقعات میں پایا جاتا ہے تو اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے. جیسے کہ اگر کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو اسلام میں شراب حلال نہیں ہوتی. ہندو، کرسچن، اگر کوئی کہیں دہشت گردی کے واقعات میں پایا جاتا ہے تو اس کو مذہب سے نہ جوڑا جائے، بلکہ اس کو اس کی حد تک ہی جوڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے، لیکن ثابت ہونے کا صرف بے بنیاد الزاموں کی بنیاد گنجائش پر نہیں ہے، اس کی بنیاد پر نہیں. نہیں. ورنہ پھر وہی ہوگا جو فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا، کثرت سے جب ظلم ہونا شروع ہوا تو آخر میں پھر نتیجہ کیا نکلا، اور ایک دہشت گردی کو جنم لیتی ہے. بے شک. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم دہشت گردی کی ہر شکل، 2+2 5 بھی غلط ہے، 2+2 3 بھی غلط ہے. اگر کوئی مسلمان دہشت گردی میں پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ سارے دوسرے مسلمان جو بیچارے معصوم ہیں ان کو ستاتے ہیں، تو یہ ایک ظلم ہوا نا؟ غلط ہے. شیخ صاحب اسی تعلق سے میرا اگلا سوال ہے. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ معصوموں کو مارنا منع ہے یا ان پر ظلم کرنا منع ہے. قرآن کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. یہ وہ آیت ہے جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں ہے. ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا، ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا. کون مسلمان ہے جو اتنا بڑا گناہ اٹھانا چاہے گا، اور کون وہ مسلمان ہے جو معصوم کو بچانے کا ثواب لینا نہیں چاہے گا؟ شکریہ شیخ صاحب. اسی سے متعلق میرا اگلا ایک سوال ہے کہ آج کل معاشرے میں، سماج میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ نوجوان سوسائڈ کر رہے ہیں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سوسائڈ کیا ہے، اسلام میں کس طرح سوسائڈ کو بائیک آؤٹ کیا ہے؟ اگر ہاں تو قرآن کے حوالے سے ہمیں بتائیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29 میں 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی مت کرو. تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز سے روک رہے کمانڈ کی شکل میں تو وہ چیز حرام ہو جاتی. تو اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے. میڈیا کے بعض گوشے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ حرام کیسے کہہ رہے ہیں، پرانے زمانے میں آپ کے صحابہ کرام بھی خودکشی کیا کرتے تھے. کیا اس زمانے میں کوئی بم باندھنے کا کوئی سسٹم تھا کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس زمانے میں ان کو پتا تھا کہ اس ایریے میں اگر جائیں گے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو ان کو مار ہی دے گا، لیکن پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ گروپ میں گھستے تھے اور جا کر ان کو لڑتے تھے اور مارے جاتے تھے. تو ایک اپنے آپ کو خودکشی میں ڈالنے کے برابر تو ہوا نا. ہم کہیں گے اس کو خودکشی کیسے کہیں گے آپ؟ ایک آدمی گروپ میں جا کر تلوار لے کے اپنے پیٹ میں تھوڑا ہی مار رہا ہے، کوئی اور مار رہا ہے. کوئی اور مارنے میں اور خود کے مارنے میں بہت بڑا فرق ہے. آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی. ہاں وہ تو ہر دنیا کی جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں بھی جنگ کرنے والا آتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں بھی مر سکتا ہوں، میں سامنے والے کو بھی مار سکتا ہوں. تو یہ استدلال ہی غلط ہے کہ ایک آدمی اندھا دھن اندر گھس جاتا. اندھا دھن کوئی نہیں گھستا، پلاننگ کے ساتھ گھستا ہے. ایک کا کانفیڈنس لیول ہے. وہ اگر انتقال ہو بھی جاتا ہے تو میں شہادت کا مرتبہ، وہ ایک جذبہ ہے. اس جذبے کو آپ نے خودکشی کا نام دے دیا. اور اگر اس طریقے کا جذبہ نہ ہو تو پھر ظالم معصوموں کو ماریں گے. تو معصوموں کو بچانے کے لیے یقیناً آپ کے پاس دلیری اور قوت تو ہونی چاہیے. تو قوت اور دلیری کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی معرکے میں اندر گھس جاتا ہے تو اس سے دلیل لینا کہ دیکھو چونکہ سارے کے سارے
جو خودکش حملے ہو رہے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ہم کہیں گے آپ غلط فارمولا، غلط نتیجہ. اسی تعلق سے میرا ایک اگلا سوال ہے کہ آج کے دور میں کئی جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے، میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کئی ملکوں میں سوسائڈ بمبرز آ گئے ہیں، خودکش بم آئے ہیں، اور ان میں مسلم لوگ پکڑے گئے ہیں، ایسا پتہ چلا ہے. تو کیا سوسائڈ بم کی کوئی گنجائش اسلام میں ہے؟ قرآن کے حوالے سے اسے بتائیں گے آپ. الغایۃ لا تبرر الوسیلہ. مقصد اگر اچھا ہو تو آپ جو چاہے راستہ اختیار نہیں کر سکتے. اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ مظلوموں کو بچانا ہے، مظلوموں کی سہایتا کرنا ہے، تو اس کے لیے حرام طریقہ تو اپنا نہیں سکتے. بالکل نہیں. تو اسلام میں خودکشی حرام ہے، تو ایک آدمی خودکشی والا راستہ کیوں اپنائے گا؟ اچھا، اس کو پانا ہے اللہ کی رضامندی. بے شک. ایک آدمی جہاد کرتا ہے، اللہ کے راہ میں جان دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ کی رضامندی حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا، وہ حرام کام کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کیسے پائی جا سکتی؟ نہیں پائی جا سکتی. تو اس وجہ سے اگر کوئی کہیں پر بھی کچھ کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا بنیاد پر کیا. اسلام سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لہذا چونکہ کر رہا لہذا اسلام نے ایسا کیا. ہمارا جو ٹاپک ہے واٹ از اسلام اینڈ واٹ از ناٹ اسلام. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت ہو چلا ہے آپ سے اجازت لینے کا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ شیخ صاحب نے کتنے بہترین طریقے سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں سمجھایا کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام امن کا مذہب ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.